اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے یہاں پہ جتنے بھی تحصیل حضروں کے بالخصوص اور PP2 کے بالعموم جتنے میرے بہت ہی قابل قدر، قابل احترام اور ہر موقع پہ ہمارے ساتھ کھڑے ہونے والے ہمارے صحافی بھائی جو مختلف TV چینلز کو، مختلف سوشل میڈیا پیجز کو اور مختلف اخبارات کو اور ڈیلیز کو کور کرتے ہیں، آپ سب کو میں سلام بھی پیش کرتا ہوں اور آپ کی آمد کا شکریہ ادا بھی کرتا ہوں۔ بیسیکلی آج آپ سب کو تکلیف دینے کا مقصد یہ تھا کہ جس طرح آپ سب کو پتہ ہے کہ آلریڈی وفاق کا بجٹ پیش ہو چکا ہے اور آج 3 بجے پنجاب کا بجٹ بھی پیش ہونا تھا۔ ہمارے جو بدترین مخالف تھے انہوں نے بھی اس بات کا اقرار کیا کہ جو وفاق کا بجٹ آیا وہ ایک عوام دوست، پرو ڈیولپمنٹ، پرو گروتھ اور نو ٹیکس بجٹ ہے، اور یہ کچھ جو ایسے معاشی مبصرین ہیں وہ تو اس کو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بہترین بجٹ قرار دے رہے ہیں ان حالات میں، جب کہ آپ نے پچھلا 1 سال کرونا کی نظر گزارا، جب یہ ملک ہمارے اس کی باغ دوڑ ہمارے ہاتھ میں آئی تو جو محکموں کے حالات تھے، آپ SNGPL کو اٹھا لیں 250 ارب کا خسارہ، SSGPL کو اٹھا لیں 250 ارب کا خسارہ، آپ IS کو اور اس کے ساتھ کی جتنی کمپنیز ہیں وابدہ کی ان کو اٹھا لیں، ڈسٹریبیوشن کمپنیز کو اٹھا لیں، ٹریلینز میں خسارہ، آپ کا جو سرکولر ڈیٹ ہے، جو قرضے جس حساب سے اس ملک میں لیے گئے، جس بردردی سے لیے گئے اور پھر جس بردردی سے لگائے گئے، روپے کی حالت جب ہمیں ملا تو کیا تھی، ان سب چیزوں کو آپ مد نظر رکھیں اور پھر آج کے حالات کو دیکھیں اور پھر اس بجٹ کو دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک تاریخ ساز بجٹ تھا۔ اس کے اوپر میں پرائم منسٹر صاحب کو بھی، فائنانس منسٹر صاحب کو بھی اور اپنی پوری حکومت کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے غریبوں کا احساس کیا اور ایک دفعہ پھر ریکارڈ رقم احساس پروگرام کے لیے رکھی گئی تاکہ نچلے طبقے تک پہنچا جا سکے، اور کوشش کی گئی کہ بجٹ میں اپنی پرائرٹیز وہ رکھی جائیں کہ گورنمنٹ ایکسپینڈیچر کی طرف جائے، اخراجات کرے، جتنے زیادہ گورنمنٹ اخراجات کرے گی اتنی زیادہ اکنامک ایکٹیویٹی پیدا ہوگی، اتنے لوگوں کو روزگار ملے گا۔ کنسٹرکشن انڈسٹری پورے ریجن میں آپ کمپیئر کر لیں ساؤتھ ایشیا میں انکلوڈنگ سری لنکا، بنگلہ دیش، چائنا کے علاوہ تمام ممالک میں اس ٹائم آپ کی انڈسٹری جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے سب سے ٹاپ پہ چل رہی ہے۔ لارج سکیل مینوفیکچرنگ پورے ریجن میں سب سے زیادہ گروتھ دے رہی ہے۔ آپ کی جو آٹو موبائل مینوفیکچرنگ ہے اس میں جو لوگ کہتے ہیں کہ گاڑیاں مہنگی ہو گئی ہیں لیکن سب سے زیادہ خریداری گاڑیوں کی اس ٹائم پر ہو رہی ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں دیکھیں زمیندار کو پہلی دفعہ 1100 ارب روپے اضافی گیا ہے۔ آپ دیکھ لیں گندم سے سٹارٹ کریں، مکئی، آلو، رینڈا جسے تربوز کہتے ہیں، ادوانا، کھکھڑی کی فصل، یہ تمام فصلوں میں کوئی بھی ایسا فصل نہیں ہے جو زمیندار کا نقصان میں گیا ہو، تمام فصلیں ہیٹ اوپر پروفٹ کی آئی ہیں۔ یہ بھی ایک ریکارڈ ہے، اس طرح بھی پہلے کبھی نہیں ہوا کہ اس طریقے سے ہیٹ پر اوپر آپ کی طے درپے جو ہے وہ فصلیں پروفٹ میں جا رہی ہوں، تو اس سے 1100 ارب روپیہ مزید غریب گھرانوں میں گیا ہے، کسانوں کے گھروں میں گیا ہے۔ اب کسان کے جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو سرمایہ دار کے گھر میں پیسہ جاتا ہے وہ سرمایہ دار کی ہی ترقی میں لگتا ہے، لیکن جو کسان کے گھر میں پیسہ جاتا ہے وہ واپس آپ کی معاشی اس میں سرکل میں واپس آتا ہے۔ اس نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے، اس نے گھر کی چھت پکی کرنی ہے، بیٹے کو گاڑی لے کے دینی ہے، باہر بھیجنا ہے، تو وہ پیسہ واپس اس مارکیٹ میں آتا ہے۔ تو لہٰذا ہماری گورنمنٹ کی کوشش یہ تھی کہ نچلے طبقے تک پہنچا جائے۔ میں آج آپ سب کے سامنے اس چیز کا اقرار کرتا ہوں کہ مہنگائی یقیناً بہت زیادہ ہے، لیکن آپ اس مہنگائی کو کمپیئر کریں سب سے پہلے انڈیا کے ساتھ، پھر آپ کمپیئر کریں اس کو سری لنکا کے ساتھ، پھر آپ کمپیئر کریں اس کو بنگلہ دیش کے ساتھ، اور پھر آپ ہمیں بتائیں کہ ہمارے ملک میں مہنگائی زیادہ ہے یا ان ملکوں میں مہنگائی زیادہ ہے۔ پھر میں آپ کو تھوڑا دور لے کے جاتا ہوں، آپ امریکہ کی اکنامک سچویشن دیکھ لیں، آپ گریٹ برٹن کی دیکھ لیں، آپ ویسٹرن دنیا کی دیکھ لیں، اس ٹائم وہاں پہ انفلیشن ریٹس جو ہیں 12 اور 13% پہ ہیں۔ ہماری حکومت نے کرونا کے باوجود اس کو کوشش کی کہ 6 سے 9% کے درمیان رکھے۔ تو لہٰذا وہ پام آئل جس کے بغیر گھی نہیں بن سکتا پاکستان میں، جس کے بغیر آئل نہیں بن سکتا کوکنگ آئل، وہ پام آئل 750 روپیہ فی ٹن ملا کرتا تھا، امپورٹ کرتے تھے ہم لوگ کرونا کے دوران، اور کرونا کے بعد آج ہم $1650 فی ٹن اس کو امپورٹ کر رہے ہیں۔ تو مجھے بتائیں کہ گھی کس طرح سستا بنے گا؟
تیل کس طرح سستا بنے گا. اب ہم لوگوں نے یہ سوچنا شروع کیا ہے کہ ہمیں اپنی انڈیجنس پروڈکشن کی طرف جانا پڑے گا تاکہ ہمیں پام آئل باہر سے نہ منگوانا پڑے. تو ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ حکومت نے بڑا فعال کردار ادا کیا قیمتوں کو کنٹرول رکھنے میں. ساتھ میں مافیاز کے ساتھ ایک جنگ بھی لڑ رہے ہیں, اور پھر ایسے مافیاز کے ساتھ جنگ جو کہ آپ کی مخالف پارٹی میں بھی اور آپ کی اپنی جماعت میں بھی بیٹھے ہوئے. پھر وہ ان کی دھمکیاں, ان کی بلیک میلنگز وہ ایک علیحدہ سے سٹارٹ ہو جاتی ہیں. تو ان سب چیزوں کو مد نظر رکھیں, حالات کو دیکھیں, دنیاوی حالات کو دیکھیں اور پھر پاکستان کے حالات دیکھیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان حالات میں ایک بہترین بجٹ وفاق نے پیش کیا ہے, اور میری یہ خواہش بھی ہوگی اور آپ بھی اپنی ایمانداری کے ساتھ میری آپ سے درخواست ہوگی کہ اس بجٹ کے اوپر پازیٹیولی کمنٹ کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اس حکومت نے اس حالات میں 900 ارب روپے کا ڈیولپمنٹ بجٹ, جو کہ پچھلے سال سے 40% زیادہ ہے اور پچھلے 5 سالوں میں سب سے زیادہ 900 ارب روپے کا ڈیولپمنٹ بجٹ جو ہے پی ایس ڈی پی میں آیا ہے. یہ اٹ سیلف اس حکومت کی ایک بہت بڑی کامیابی. آج جو پنجاب کا بجٹ پیش ہونے جا رہا ہے وہ بھی آپ دیکھیں گے عوام دوست بجٹ ہم دینے جا رہے ہیں, غریب کی بات کرنے جا رہے ہیں, کسان کی بات کرنے جا رہے ہیں, انڈسٹری کی بات کرنے جا رہے ہیں, نئی اکنامک زونز کی بات کرنے جا رہے ہیں جن سے نوکریاں ملیں گی, لوگوں کو روزگار کے مواقع ملیں گے. اس کے علاوہ پنجاب بھی ایک بہت ہی بڑا ڈیولپمنٹ کا بجٹ. اس حوالے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ہمارے 35 سے 36 اضلاع ہیں پنجاب کے, اس میں چیف منسٹر صاحب نے ایک پیکج اناؤنس کیا جس کا نام رکھا گیا ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ پیکج. یہ وہ پیکج تھا جس میں جو الیکٹڈ ایم این ایز اور ایم پی ایز تھے, میں اٹک کی آپ کو اگزامپل دے دیتا ہوں. میجر طاہر صادق صاحب کو 1 ارب روپیہ چیف منسٹر صاحب نے اگلے سال کے لیے دیا ہے. 1 ارب روپیہ ملک جمشید صاحب کو, 1 ارب روپیہ کرنل انور صاحب کو, 1 ارب روپیہ یاور بخاری صاحب کو. اس کے علاوہ 50 کروڑ روپیہ ملک امین اسلم صاحب کو, 50 کروڑ روپیہ زلفی بخاری صاحب کو, 10 کروڑ مجھے اور 10 کروڑ اکبر تنولی صاحب کو. یہ ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ پیکج اناؤنس ہوا تھا اربوں روپے کا. اس کے علاوہ جو اے ڈی پی کی اسکیمیں ہیں جو چل رہی ہیں جو نہیں ہیں, میں ان پہ بھی آپ سے بات کرنا چاہوں گا. لیکن میں اپنی بات کو مزید آگے لے جانے سے پہلے آپ سب کی نالج میں ایک بات لانا چاہتا ہوں, اپنے حلقے کے لوگوں کے لیے, اپنے پی پی 2 کے لوگوں کے لیے, اپنے دوستوں اور مہربانوں کے لیے, کہ آپ کو یہ چیز ذہن میں رکھنی پڑے گی کہ میں ایک ہارا ہوا کینڈیڈیٹ ہوں, اور میں آپ کو یہ درخواست کروں گا میڈیا کو بھی اور اپنے دوستوں کو بھی کہ آپ پی پی 1 سے شروع ہوں اور پی پی 296 تک چلے جائیں. ہمارے اس میں سے 125 کے قریب ایسے لوگ ہیں جو الیکشن ہار کے بیٹھے ہوئے. میں آج میڈیا کے اوپر اعلان بھی کر رہا ہوں, آن ریکارڈ بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ جو 125 لوگ پنجاب میں ہارے ہوئے ہیں پچھلے سال میں اور یہ جو آنے والا سال ہے, اگر مجھ سے زیادہ کوئی ٹکٹ ہولڈر اپنے حلقے کے لیے پیسے لے کر آیا تو مجھے بتائیں, میں آپ سے آن ریکارڈ معافی مانگ لوں گا. اللہ کی مہربانی سے میں نے جوتیاں کسائی ہیں اور میں نے اپنے پی پی 2 کے لیے دروازہ دفتر کھڑکایا ہے. مجھے اگر 6 گھنٹے بھی سی ایم کے آفس کے باہر بیٹھنا پڑا ہے تو میں بیٹھا ہوں, اور میں اپنے لوگوں کے حقوق کے لیے بیٹھا ہوں, میں اپنے لوگوں کے حقوق کی جنگ لڑ رہا ہوں. الیکشن ہارنے کے بعد کوئی اتنی سردردی نہیں لیتا. ابھی جب اے ڈی پی کی تیاری تھی تو میں آپ کو اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ ایک سیکرٹری صاحب کے یہ الفاظ تھے, وہ کہتے ہیں کہ صاحب پچھلے 4 مہینوں میں اسکیموں کے لیے اگر میں نے کسی ٹکٹ ہولڈر کو بھاگتے ہوئے دیکھا, یہاں تو ایم پی ایس بھی نہیں بھاگ رہے ہوتے, کسی ٹکٹ ہولڈر کو بھاگتے ہوئے دیکھا ہے تو پورے پنجاب میں صرف آپ ہی کو دیکھا ہے. میں ہر دروازہ کھٹکھٹاتا ہوں, میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے حلقے کے لیے کچھ لے کر آؤں, لیکن مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ اگر جو میرے خلاف سازش کی گئی وہ نہ کی جاتی اور آج میں الیکٹڈ ایم پی اے ہوتا تو میں جس طریقے سے میں محنت کر رہا ہوں اور جو درد میں لے کے نکلا ہوں, میں آپ کو بتاؤں کہ میں انقلاب لے کر آتا پی پی 2 میں. لیکن چلیں, جو حالات آپ کو ملتے ہیں, مرد وہی ہوتا ہے جو ان حالات میں جیتا ہے اور ان حالات سے مقابلہ کرتا ہے. الحمدللہ میں کر رہا ہوں. اور اس میں جو میں نے اپنے حلقے کے لیے پچھلے سالوں میں آپ کو صرف ایک بریف سا بتانا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے وفاق کا محکمہ ہے سوئی گیس کا, میٹر کنیکشن تو چلیں وہ تو روزمرہ کا کام ہے, ہم لگواتے ہی رہتے ہیں, لیکن اکثر لوگوں کو شکایت ہوتی ہے, ان کی ضرورت ہوتی ہے, ان کی لائنیں نہیں ڈال رہی ہوتی. الحمدللہ ابھی تک اللہ کے فضل و کرم سے میری 24 لائنیں جو ہیں وہ ان میں سے 8 لائنیں ڈل چکی ہوئی ہیں اور بقایا 16 لائنیں میری اپروو ہو کے پڑی ہوئی ہیں. پچھلے 3 مہینوں سے 1.25 انچ کا پائپ نہیں آ رہا. جیسے ہی وہ پائپ آئے گا تو تقریباً آپ سمجھ لیں کہ چھچ کے کوئی 14 سے 15 دیہات میں انشاءاللہ یہ
لاکھوں روپے کی نہیں کروڑوں روپے کی لائنیں یہ انشاءاللہ ڈلنی شروع ہو جائیں گی. یہ وہ لائنیں ہیں جو کسی کی گلی رہ گئی ہے, کسی کا بازار رہ گیا ہے, کسی کا گھر رہ گیا ہے. یہ کلیکٹیو تو نہیں ہوتا, انڈیویجول لیول پہ ہوتا ہے, لیکن لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے اور ہمارا کام ہوتا ہے اس کو پورا کرنا. اس کے علاوہ وابڈا کے حوالے سے میں جو سابقہ منسٹر تھے عمر ایوب صاحب کا بہت مشکور ہوں, اور جتنی بھی آئی ایس کو کی ٹیم ہے چیف صاحب سے لے کر اور نیچے تک, میں ان سب کا بہت مشکور ہوں کہ اللہ کی کرم نوازی سے جب میں ابھی آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہوں تو 103 ٹرانسفارمر میں ابھی تک چھچ میں اپ گریڈ کروا چکا ہوا ہوں, اور ماشاءاللہ 22 ٹرانسفارمر انشاءاللہ اگلے ایک مہینے کے اندر اندر ہم مزید چھچ کو دینے جا رہے ہیں. اس میں ہمارا ٹارگٹ یہ تھا کہ جتنا ابھی آپ نے دیکھا کہ اس دفعہ بھی شکایت بہت آئی بیکاز لوڈ بڑھ رہا ہے, لیکن میں نے اپنے دوستوں کو کہا تھا کہ سردیوں میں تیاری شروع کریں تاکہ لوڈ پڑنے سے پہلے ہم ٹرانسفارمرز کو اپ گریڈ کریں. لیکن اب بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جتنا زیادہ کام ہم کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو سیفٹی ہیزرڈز کے کام تھے اس میں سب سے بڑا کام کوئی 85 لاکھ روپے کا, تو یہ جو 5 دیہات کی اوپر سے نواز صاحب کو پتہ ہے تاریں گزر رہی تھیں, سیدن, جتیال, کتبہ, کینٹ کا ایریا, یہ سارا ہم نے بہت بڑی سکیم تھی اور آئی ایس کو کی تقریباً سب سے بڑی سکیم تھی, جس کے لیے کوئی 4 مہینے میں نے محنت کی, اور اللہ کے فضل سے یہ ہم نے گھروں کے اوپر سے, آبادیوں کے اوپر سے تاریں ہٹوائیں اور 4 سے 5 دیہات کو اس سے فائدہ ہوا. اس کے علاوہ سینکڑوں ایسے سیفٹی ہیزرڈ کے کام ہیں جو ہم نے کروائے, وہ اگر میں ایک ایک گنوں تو بڑا ٹائم نکل جائے گا, میں صرف آپ کو ایک اوور ویو دینا چاہ رہا ہوں. اس کے علاوہ پچھلے سال میں 7 کروڑ روپے کے میرے گلیوں نالیوں کے کام مختلف دیہات میں ہوئے جو کہ پبلک ہیلتھ کی سکیمیں تھیں بیسیکلی, ان سے ہمارے کام ہوئے. لوکل گورنمنٹ کی 4 کروڑ کی سکیمیں تھیں جس میں ایک پنجوانے کا رستہ تھا, ایک جتیال کا رستہ تھا, اور اس کے علاوہ کچھ گلیاں نالیاں تھیں, کچھ 4.25 کروڑ کی ہم نے وہ کروائیں. اس کے علاوہ جو میرے دل کے بڑے قریب ہے کہ ہیلتھ کے حوالے سے جو ہمارے انیشیٹوز تھے جن کے لیے میں نے بڑی محنت کی, اس میں سب سے امپورٹنٹ یہ تھا کہ ماشاءاللہ آپ کو پھر میں کہتا ہوں کہ آپ یہاں سے شروع اور پوری پنڈی ڈویژن اٹھا لیں, ایک حلقہ مجھے بتا دیں جس کے 5 BHUs جو ہیں وہ اپ گریڈ ہوئے ہوں 24/7. آپ کو ہر حلقے میں 1 یا 2 BHUs میکسیمم ملیں گے. یہ واحد PP2 ہے جس میں 5 BHUs اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی سے ہم نے اپ گریڈ کرائے. اس سال ہم آپ کو اس میں شام کا سٹاف بھی دے رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کی رینوویشنز بھی کر کے دے رہے ہیں تاکہ وہ 24/7 کے سٹینڈرڈ پہ آ سکیں. اس کے علاوہ ہم نے THQ میں جب ہم نے حکومت سنبھالی تو ڈائلسس مشینیں خراب پڑی نہیں تھیں. اس کے لیے میں نے کوشش کی, لاہور سے PMU میں ہمیں کوئی سرکاری فنڈ نہیں ملا تو پھر میں نے اپنے مختلف جو کہ لوگ حضروں کے نہیں تھے مختلف دوستوں سے ریکویسٹ کر کے اور وہ ساری مشینیں ہم نے چالو کروائیں. آج ماشاءاللہ آپ کی ڈائلسس کی جتنی مشینیں تحصیل حضروں میں موجود ہیں وہ فل کیپیسٹی پہ اپنے لوگوں کو مفت ڈائلسس فراہم کر رہی ہیں. دوسری بات, آپ کی یہاں کے لاؤنڈری جو تھی پچھلے 3 سال سے پینڈنگ پڑی ہوئی تھی, اس کے فنڈز ریلیز نہیں ہو رہے تھے, وہ میں نے کوشش کر کے فنڈز ریلیز کروائے. آپ کے THQ میں 250 kV کا ٹرانسفارمر ہے, 350 kV, 400 kV کا ٹرانسفارمر کئی سالوں سے پینڈنگ پڑا ہوا تھا, جس کی وجہ سے ان کو جنریٹر پہ جانا پڑتا تھا. پھر یہ سمندر خان صاحب سے ڈیزل ادھار لیتے تھے, پھر وہ پیسے دینے کے لیے نہیں ہوتے تھے. خان صاحب بار بار مجھے فونیں کرتے تھے. الحمدللہ ہم نے ان کا 400 kV کا ایک ٹرانسفارمر, 150 kV کا ایک ٹرانسفارمر اور اب تیسرا ٹرانسفارمر بھی ہم نے ان کو نصب کروا دیا ہے تاکہ آپ کی جو THQ کی بجلی ہے وہ بالکل خود کفیل ہو اور اس کو کسی پہ ڈیپینڈنٹ نہ کرنا پڑے. آپ کی ACs چل سکیں, آپ کی مشینیں چل سکیں, اور آپ کا جو جتنا بھی وہاں کا نظام ہے وہ سارا مکمل طریقے سے ان انٹرپٹڈ طریقے سے چل سکے. اس کے علاوہ آپ کی جو ایک وجہ یہ تھی کہ ڈاکٹرز ہمارے پاس کیوں نہیں آتے تھے, ان کے پاس یہاں پہ رہنے کی رہائشیں نہیں تھیں. میں یہاں پہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں, کرنل شجاع صاحب نے یہ ایک پروجیکٹ سٹارٹ کیا تھا, لیکن انفارچونیٹلی کرنل صاحب کی شہادت کے بعد نالائق ٹیم آ گئی اور وہ اسی طریقے سے ہی پینڈنگ پڑا رہا. میں آج اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ کی ریزیڈنسز کی DDWP کروا کر, تمام فنڈز ریلیز کروا کر, ان کی ٹینڈرنگ کروا کر آپ کے MSK اور آپ کی ایکشن بلڈنگ کے حوالے میں کر چکا ہوں. ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ انشاءاللہ 10ویں یا 11ویں مہینے میں ہم یہ ریزیڈنسز جو ہیں ہسپتال کے حوالے کر دیں گے تاکہ وہ بہترین ریزیڈنسز ہیں. پھر آپ کے ڈاکٹرز بھی آئیں گے اور آپ کے لوگ بھی آئیں گے اور یہاں پر آ کر جو ہے وہ پرفارم کریں گے, اور یہ جو ہماری ڈاکٹروں کی کمی ہے یہ ختم ہو سکے گی. تعلیم اگین میرے دل کے بڑے قریب ہے. ہم نے جو ہے وہ 7 سکول اپ گریڈ کروائے اور 1 روپیہ حکومت پنجاب کو اس میں نہیں لگا. یہ وہ سکولز تھے جن کی لسٹیں میں نے بنا کر بھیجیں, جن کے پاس انفراسٹرکچر موجود تھا لیکن وہ اپ گریڈ نہیں ہو رہے تھے.
تو منسٹر صاحب کو میں نے لسٹ بھیجی, سیکرٹری صاحب سے ڈسکس کیا, اور الحمدللہ وہ 7 کے 7 اسکول اپ گریڈ ہو گئے. اب اس میں ایک ہمیں پرابلم یہ آ رہی ہے کہ جو ہم نے ایوننگ کلاسز سٹارٹ کی تھیں, وہ نثار صاحب کی نالج میں بھی ہے, ان کی تنخواہوں کا مسئلہ چل رہا ہے جو 18,000 روپیہ پر ٹیچر, وہ بھی میں آج آپ کو آن ریکارڈ یقین دہانی کرا رہا ہوں. انشاءاللہ جب اگلا سیشن سٹارٹ ہوگا یہ جولائی اگست والا, تو انشاءاللہ ان کی تمام پچھلی تنخواہیں بھی ریلیز ہوں گی, اور اس کے بعد ان کو ریگولر اب سیلریز بھی ملیں گی. اس کو باقاعدہ بجٹ میں اس کا حصہ رکھ دیا گیا ہے, اس لیے یہ پرابلم بھی اب حل ہو جائے گا. اس کے علاوہ ہم نے 3 اسکولوں کی نئی کمپیوٹر لیبس, اس کے علاوہ 28 اسکولوں میں ہم نے یہ جو ارلی لرننگ سینٹر کا جو سامان ہوتا ہے, جو آپ کے چھوٹے بچے نرسری کلاس میں جاتے ہیں, ان کو جو ارلی لرننگ کا جو سامان ہوتا ہے وہ پرووائڈ کیا, جو کہ ایک کٹ آتی ہے کچھ 6 سے 7 لاکھ روپے کی. وہ ماشاءاللہ 22 اسکولوں میں نے پرووائڈ کی ہے, پرائمری اسکولوں میں بچیوں کے اور بچوں کے. آپ کے 7 اسکول ایسے ہیں جن کو ہم نے ایڈیشنل کلاس رومز بنا کے دی ہیں, اور انشاءاللہ اگلے سال مزید 7 اسکولوں کو میں ایڈیشنل کلاس رومز دینے جا رہا ہوں. اس میں ہم نے 2 اسکول ایسے تھے, خورخیل والا اور نٹوپا والا, جس کی ڈینجرس بلڈنگ تھی, جو کہ پچھلے 6 سال سے بار بار محکمہ کہہ رہا تھا کہ یہ کسی دن بھی چھت گر جائے گی, لیکن کسی نے اس کی طرف دھیان نہیں دیا. آپ کے اس بھائی نے جوتیاں گسائیں, اور اللہ کی مہربانی سے وہ دونوں اسکولوں کی اس ٹائم ایک کا افتتاح میں کر چکا ہوں اور ایک کا افتتاح میں اگلے ہفتے کرنے جا رہا ہوں. تو بہترین قسم کی آپ کی وہ بلڈنگز جو ہیں وہاں پہ تیار ہوئی ہیں, تاکہ وہ بچے آپ کی ایک اچھے اور سیف انوائرمنٹ میں بیٹھ سکیں. اس کے علاوہ جو ہے کالج کے حوالے سے جب میں نے حکومت سنبھالی تو بہت بڑا ایشو تھا ہمارے بچوں کا بس کا, کہ وہ کہتے تھے ہمارے پاس بس نہیں ہے. تو مجھے کسی سورس سے پتہ چلا کہ فتح جنگ میں ایک فالتو بس کھڑی ہوئی ہے. وہ بہت, میں تو سمجھا بڑا آسان سا کام ہے, میں منسٹر کو ریکویسٹ کروں گا, وہ ایک بس ہے وہ یہاں آ جائے گی. اس کے لیے مجھے 4 مہینے ایٹ لیسٹ کچھ 6 دفعہ لاہور جانا پڑا, لیکن الحمدللہ وہ بس میں اپنے لڑکوں کے کالج کے لیے لے کر آیا. اور جی ہاں نئی بس ہم لے کر آئے. اس کے علاوہ تحصیل کونسل میں سے ہم نے 2 کروڑ روپیہ ہدروں کے لیے اور 2 کروڑ روپیہ مختلف دیہات میں لگایا. یہ ایک اوور ویو تھا جو میں نے آپ کو دیا. اس میں مانسر کا اسپیشل سکول, اس میں جتیال کا اسپیشل سکول, اس میں آپ کا ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے وہ پروجیکٹ جو کہ پچھلے کئی سالوں سے التوا کا شکار تھا, نیا پاکستان ہاؤسنگ کا, وہ ماشاءاللہ ہم نے اسکیم اس کو پایا تکمیل تک پہنچایا. اور جس طرح آپ سب کی نالج میں ہے کہ اس کے الاٹمنٹ لیٹرز بھی 70 سے 75%, جو میری آج کی میں نے بات کی 70 سے 75% کو الاٹمنٹ لیٹرز بھی ایشو ہو چکے ہیں. جو ہمارے صحافی بھائیوں نے پوائنٹ اٹھایا تھا ملٹیپل الاٹمنٹس کا, اس کے اوپر ہم نے بڑی دوڑ لگائی, متعدد میٹنگز ہوئیں, نادرا کو انوالو کیا گیا, ریونیو کو انوالو کیا گیا, اور آپ لوگوں کی کوشش سے, اس میں میری کوئی کوشش نہیں ہے, آپ لوگوں نے نشاندہی کی, آپ لوگوں نے سچ کے لیے آواز اٹھائی, اور آپ لوگوں نے میری اور میری ٹیم کی اور میری گورنمنٹ کی ایک کوتاہی کو اس کو انلائٹن کیا, اور الحمدللہ ہم نے اس کے اوپر ریئیکٹ کیا. آج ہم نے تمام جتنی ملٹیپل الاٹمنٹس تھی وہ ساری کینسل ہو چکی ہیں. جس فیملی میں 7 پلاٹ دیے گئے تھے ان کو اب 1 پلاٹ مل رہا ہے, تمام کینسل ہو چکے ہیں. نئی لسٹیں جو ہیں وہ محکمے کے پاس موجود ہیں, آپ کو چاہیے ہوئی تو میں بھی دے دوں گا, آپ اس کو ایک دفعہ پھر اسکروٹنی کریں. یہ جو الاٹمنٹ لیٹرز ہیں یہ میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں یہ پروویژنل الاٹمنٹ لیٹرز ہیں. اگر کل مجھے یاسر صاحب یا لطف صاحب کہتے ہیں کہ جی نہیں یہ الاٹمنٹ بھی غلط بندے کو دی گئی ہے, تو میں آپ کو آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ اس کو ثابت کریں گے میں وہ الاٹمنٹ بھی کینسل کروا دوں گا. میں نے کسی ڈرائیور کو, اپنے کسی دوست ورکر بھائی کو کوئی پلاٹ نہیں دیا, کسی کی کوئی سفارش نہیں کی. میں اس پہ کلمہ پڑھ سکتا ہوں, اس لیے مجھے کوئی خوف نہیں ہے. آپ لوگ مجھے بتاتے جائیں, ہم انشاءاللہ میرٹ کو انشور کریں گے کہ وہ ثابت ہو. لیکن مجھے اس بات کی ضرور میں آپ لوگوں سے چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اس چیز کی داد دیں کہ اس ٹائم پہ پنجاب کی 117 تحصیلوں میں جہاں پہ یہ پروجیکٹ لانچ ہونا ہے, اللہ کے فضل و کرم سے رنالہ خورد کے بعد جو پہلی سوسائٹی یا پہلا جو پروجیکٹ نیا پاکستان کا لانچ ہوا اور پایا تکمیل تک پہنچ رہا ہے وہ نیا پاکستان ہدروں کی سکیم ہے. اور یہ آپ کے ایک ہارے ہوئے کینڈیڈیٹ نے کیا ہے جو کسی اسمبلی میں نہیں بیٹھتا, جو نہ وزیر ہے نہ مشیر ہے, جس کی فون بھی نہیں چلتی. اس کو اگر کام کروانا ہے تو اس دفتر میں چل کے جانا ہے, اس افسر کی منت کرنی ہے. یہ کہنا بڑا آسان ہے, دفتر سے اٹھا کے فون کرنا اور پھر لاہور چل کے جانا, اس دفتر میں جا کے اس افسر کی منت کرنا, پھر اس سے 5 دن کا ٹائم لینا, پھر واپس آنا اور پھر 5 دن بعد لاہور جانا, اور پھر اس کو کہنا کہ سر اب میں آ گیا ہوں بتائیں کیا کرنا ہے. یہ
لوگ کہتے ہیں کہ مطلب میں کہتا ہوں میری جوتیاں بھی گھسی ہیں, میری گاڑی کے ٹائر بھی گھسے ہیں, میری جوانی بھی گھس رہی ہے, میرا ذاتی پیسہ بھی گھس رہا ہے, لیکن میں آپ لوگوں کی جنگ لڑتا رہوں گا انشاءاللہ تعالیٰ, اپنی اس حیثیت میں, اپنی اس اوقات میں. بڑی چھوٹی سی حیثیت ہے میری, پورے ڈسٹرکٹ اٹک میں کمپیئر کریں سب سے چھوٹی حیثیت میری, لیکن میں کوشش کرتا ہوں. میرے لیے بہت بڑا چیلنج تھا کہ یار چیف منسٹر صاحب سے میں ملا, میں نے کہا جی آپ نے 1-1 ارب روپیہ دے دیا ہے تو ہم کسی کھاتے میں نہیں ہیں, کل ہم نے بھی تو ووٹیں لینی ہیں, ہم نے بھی لوگوں کو جواب دینا ہے, ہم سے بھی ہمارے ورکرز کی امیدیں ہیں, انہوں نے بھی پی ٹی آئی کو ووٹ دیا ہوا ہے, آج لوگ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں. مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ طاہر خورشید صاحب وہاں پہ موجود تھے, میں آن ریکارڈ بات کر رہا ہوں. میری اس لڑائی کے بعد یہ کنسیڈریشن دی گئی اور اس کے بعد مزید 65 ٹکٹ ہولڈرز کو میرے سمیت 10-10 کروڑ روپے کا پیکج اناؤنس ہوا. میں سمجھتا ہوں یہ بہت کم ہے, لیکن چلے میری لڑائی کا اتنا اثر تو ہوا کہ میں کچھ تو لے آیا اپنے حلقے کے لیے, اور میری وجہ سے اور بھی لوگوں کو یہ پیسہ مل گیا. دوسری بات, جب میرے لیے مجھے پتا چلا کہ 1-1 ارب روپیہ ایم پی ایس کو مل رہا ہے, تو میں نے کہا میں کل اپنے لوگوں کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ وہ 1-1 ارب روپے کا پیکج دے رہے ہیں اور میں کیا 10 کروڑ روپے کا پیکج دوں گا اپنے حلقے کو. تو میں یہ سوچ کے, میرے دوستو آپ سب کو پتا ہے پچھلے 1 مہینے سے میں غائب تھا اپنے حلقے سے, اور یہ 1 مہینہ پورا میں نے لاہور میں گزارا ہے, دن رات میں نے محنت کی ہے. آج جب میں آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہوں تو میں اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے, اس رب کی کرم نوازی سے, اپنی والدہ کی دعا سے, میری حیثیت بہت چھوٹی ہے, میں ہارا ہوا فارغ آدمی, اللہ کے فضل و کرم سے میں اپنے حلقے کے لیے 81 کروڑ روپے کی اسکیمیں لے کر آیا ہوں اس بجٹ میں. 81 کروڑ روپے کی, میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں, اس رب کی کرم نوازی ہے, میری کوئی اوقات نہیں ہے, لیکن میں نے محنت کی ہے. میں 1 ارب کو تو نہیں پہنچ سکا, یا 1.25 ارب یا 1.5 ارب کو تو نہیں پہنچ سکا, لیکن میں نے کوشش کی کہ میں, ٹارگٹ میرا یہ تھا کہ میں 1 ارب کو پہنچوں, لیکن میری کچھ اسکیمیں آخری رات ڈراپ ہو گئیں, پبلک ہیلتھ کی اور لوکل گورنمنٹ کی, تو مجھے کوئی 22 کروڑ روپے کا نقصان ہو گیا اس میں. اگر وہ سی ایم صاحب شفقت کر دیتے تو شاید میں آج 1 ارب کا فگر آپ کو اناؤنس کرتا, لیکن الحمدللہ میں کہتا ہوں کہ میں نے 81 کروڑ روپیہ پھر بھی میں اپنے حلقے کے لیے لے کر آیا ہوں, اور اپنی اس حیثیت میں لے کر آیا ہوں. اب میں لے کر کے آیا ہوں وہ آپ کو بتانا بڑا ضروری ہے. اس میں 3 تو بڑی سڑکیں ہیں. ایک اس میں جو بہت درینہ مسئلہ تھا, ویسے اڈے سے لے کر اور سرکہ چوک تک, جو کہ اقبال خان کے ڈیرے سے گزر کر, اور وہ پورا ایک بہت لمبا روڈ ہے, آپ کو پتہ ہے اس کی کیا حالت ہوئی ہوئی ہے. الحمدللہ اس کے لیے 7 کروڑ روپیہ منظور ہو چکا ہے, اور اگلے 1 سے 1.5 مہینے میں ہم اس پہ کام شروع کریں گے. یہ کامل پور موسا, ویسا, سرکہ, پیندا اور اس کے علاوہ بہت ساری ملکہ آبادیوں کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ یہ ایک تاریخی روڈ ہے, جو کہ ان کی ایک بہت پرانی ضرورت تھی. میں نے اپنے دوستوں کو کہا, میں نے کہا دیکھیں ایک طریقہ یہ ہے کہ میں 20-30-50 لاکھ کی گلیاں ایک گاؤں کو دے دیتا ہوں, 20-30-50 لاکھ کی گلیاں ایک گاؤں کو دے دیتا ہوں. ایک طریقہ یہ ہے کہ میں آپ کو کوئی ایسا پروجیکٹ دوں, بڑا پروجیکٹ دوں جو آپ کے سارے دیہات کے لیے مفید ہو. تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنی ان دونوں یونین کونسلز کے دوستوں کا, انہوں نے کہا جی آپ ہمیں بڑا پروجیکٹ دیں, تو لہذا یہ روڈ ہم لے کر آئے ہیں. ایک ہمارا بہت پرانا مسئلہ ہے, آپ لوگوں سے اتنا ریلیونٹ نہیں ہے, لیکن چونکہ وہ بھی میرا حلقہ بنتا ہے, جی ٹی روڈ سے لے کر کولیا گاؤں تک. وہ بڑا کچا روڈ تھا, میجر صاحب نے اس میں سے کچھ حصہ پکوایا تھا. الحمدللہ اس کے لیے بھی 2.5 کروڑ روپیہ منظور ہو چکا ہے, اور وہ بھی پوری روڈ انشاءاللہ ہم بنا رہے ہیں. اس کے علاوہ جتیال کو سے لے کر سیدن تک, اور پھر سیدن سے لے کر کتبہ تک کی ہم ایک روڈ اس میں لے کر آئے ہیں, وہ بھی کوئی تقریباً 2.25 کروڑ روپے کی ہے. انشاءاللہ وہ ان تینوں دیہات کو آپس میں کنیکٹ کرے گی. اس کے علاوہ ایک روڈ نواز صاحب کی خوشی کے لیے سامے چوک سے شروع ہو کر, اور یہ جو تاجے باجے کا چوک ہے اس سے شروع ہو کر اور میرے ٹاؤن تک ہم لوگ بنا رہے ہیں. یہ سرکاری پیسوں پہ نہیں بنا رہے, میں پھر اب آپ کو بتا دوں یہ سرکاری پیسوں پہ نہیں بنا رہے. میرا یہ خیال تھا کہ CSR ایک چیز ہوتی ہے جسے کہتے ہیں کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی. وہ یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی پروجیکٹ حلقے میں آئے, علاقے میں آئے, تو یہ اس کا حق بنتا ہے کہ وہ اپنے لوگوں پہ انویسٹ کرے. صرف مقصد یہ نہیں ہے کہ پیسہ کماؤ اور نکلو, مقصد یہ ہے کہ اپنے لوگوں پہ انویسٹ کریں. الحمدللہ اس کی NOC ہمیں مل چکی ہوئی ہے, اگلے 20 سے 25 دن میں ہم اس کے اوپر کام شروع کر رہے ہیں. یہ یہاں سے لے کر ٹاؤن تک ہم آپ کو نواز صاحب پوری روڈ آپ کی انشاءاللہ ری کارپیٹ کر کے دے رہے ہیں, اور یہ ہم اپنی جیب سے 80 لاکھ روپیہ لگا کے آپ کو دے رہے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ اس سے ہمارا تاجہ باجہ, کتبہ, ویرو, ساما, ان سب دیہات کو جو ہے یہ انشاءاللہ سپورٹ ملے گی. اس کے علاوہ اللہ کے ایک اور بڑی کرم نوازی ہوئی. میرا بڑا خواب تھا, بار بار میں آپ کو کہتا تھا
میرا ایک خاص لگاؤ ہے، اس میں بہت بڑا کردار میرے یہاں پہ کچھ بیٹھے دوستوں کا بھی ہے، اسپیشل بچوں کے ساتھ 2 اسکول ہم بنوا چکے تھے، تو مجھے یہ پتہ چلا کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ میٹرک کے بعد چھوڑ دیتے ہیں تعلیم، جو بلائنڈ ہیں، جو کسی وجہ سے بھی وہ اسپیشل ہیں، تو وہ نہیں جا سکتے بیکاز ڈگری کالج جو ہے وہ پنڈی میں. تو آبویسلی ایک بچہ جو بلائنڈ ہے یا اپاہج ہے یا اس کو کوئی اور ایسا ایشو ہے، وہ غریب بھی ہے، تو وہ کیسے پنڈی جائے گا پڑھنے کے لیے؟ تو بہت بڑی جنگ لڑنی پڑی، لیکن اللہ تعالیٰ نے فضل کیا، سی ایم صاحب کی بڑی خصوصی مہربانی. اور اس میں اگر میں یاور بخاری صاحب کا نام نہ لوں تو بڑی زیادتی ہوگی. آخری جو میرے وہ کہتے ہیں نا، وہ جو فنشنگ لائن سے جو آخری میرے کچھ قدم تھے، ان سے اگر یاور بخاری میرا ہاتھ نہ پکڑتا تو شاید یہ اسکیم آج میں ریئلائز نہ کر پاتا. تو لہذا یہ یاور بخاری کا میری ذات پہ بھی ایک احسان ہے اور ساتھ میں حضروں کے لوگوں پہ بھی ایک احسان ہے. الحمدللہ 18 کروڑ روپے کا اسپیشل بچوں کا ڈگری کالج بھی منظور ہو گیا اللہ کی کرم نوازی سے. اس میں ایک اور امپورٹنٹ بات، اس کے لیے جگہ چاہیے تھی، 15 کنال کم از کم جگہ چاہیے تھی. کہاں سے آئے گی؟ بڑی کوشش کی، کچھ سرکاری جگہ نکل آئے، بڑی دوڑ لگائی کوئی مین روڈ کے اوپر جگہ مل جائے. میرے دوستو جگہ نہیں مل رہی تھی، تو آپ کے اس بھائی نے قربانی دی، اور یہ جو میرا رقبہ پڑا ہوا ہے نئی روڈ کے اوپر، اس کے اوپر میں نے اپنا ذاتی رقبہ جو ہے، جس کا اس ٹائم ڈی سی ریٹ 13.5 لاکھ روپیہ کنال ہے. اگر ڈی سی ریٹ 13.5 لاکھ روپیہ کنال ہے تو آپ کو خود پتہ ہونا چاہیے کہ مارکیٹ کا ریٹ کیا ہے. تو 15 کنال زمین اپنے ان بچوں کے لیے، اپنے اس حلقے کے لیے، اور چونکہ وہ اٹک کے بھی قریب تھا، حسن عبدال کی بھی قریب تھا، تو ہماری خواہش تھی اور ریکوائرمنٹ بھی تھی، تو میں نے 15 کنال اپنی ذاتی زمین وہاں پہ دے دی ہے کالج کے لیے. انشاءاللہ تعالیٰ وہاں پہ آپ کو ہم ایک اسٹیٹ آف دا آرٹ انشاءاللہ ان بچوں کا کالج بنا کے دیں گے. اگر میرا 100 سے 150 بچہ بھی اس کالج میں چلا گیا، اسپیشل بچہ، تو میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ یہ 100-150 جو وہاں سے ڈگری کر کے نکلے گا، ان میں سے ایک بھی بے روزگار نہیں رہے گا، بیکاز ان سب کی اسپیشل سیٹیں موجود ہیں، لیکن تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے یہ رہ جاتے تھے. یہ صرف نائب کاسٹوں کی سیٹوں میں فٹ ہوتے تھے. اب جب ان کے پاس تعلیم ہوگی تو یہ جونیئر کلرک اور ایل ڈی سیز، اس طرح کی سیٹوں کے اوپر بھی انشاءاللہ یہ آ سکیں گے. تو آپ دیکھیں گے کہ ان بچوں کو بھی اللہ تعالیٰ روزگار دے گا، اور انشاءاللہ وہ دعائیں جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو دیں گے. اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ جو کرکٹ گراؤنڈ تھا ہمارا بچوں کے حضروں کالج میں، وہ بڑے عرصے سے پینڈنگ پڑا ہوا تھا، اس کے فنڈز ریلیز نہیں ہو رہے تھے. یہ اسکیم میرے بھائی جہانگیر خانزادہ صاحب کی تھی، لیکن یہ ان کے دور حکومت میں ہی التوا کا شکار ہو گئی تھی. آپ سب کو پتہ ہے کہ ادھر کچھ بھی نہیں ہوا. تو الحمدللہ اس کے لیے بھی جو بقایا جتنا پیسہ اس کے لیے ریکوائرڈ تھا، وہ سارا پیسہ اس سال میں ریلیز کروا کے لے آیا ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ اب وہ گراؤنڈ تیار بھی ہوگا، اور ہمارے بچوں کو اللہ نے فضل کیا تو میری کوشش ہوگی کہ اگلی جون سے پہلے ہم وہاں پہ پہلے افتتاحی میچ بھی رکھوا دیں انشاءاللہ تعالیٰ. اس کے علاوہ ایک اور میرا بہت بڑا خواب تھا ٹراما سینٹر کے حوالے سے. ہمارے لوگ دل کا دورہ پڑ گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، ٹانگ ٹوٹ گئی، لڑائی جھگڑا ہو گیا، سر کھول گیا، چوٹیں آ گئیں، ٹی ایچ کیو پہنچے، ٹی ایچ کیو والوں نے کہا ڈی ایچ کیو پہنچاؤ، ڈی ایچ کیو والوں نے کہا جی پنڈی پہنچاؤ. ایک ریفیرل سینٹر کا کام کر رہی تھی ٹی ایچ کیو. تو میرا یہ ایک پیشن تھا، ایک خواب تھا کہ میں نے اپنے اس دور میں کسی نہ کسی طریقے سے ٹراما سینٹر لے کر آنا. پھر بہت بڑی جنگ تھی، بہت بڑی لڑائی تھی، لیکن میں یہاں پہ ملک امین صاحب نے بھی ایک کردار ادا کیا. ایک ڈائریکٹیو انہوں نے بھی پرائم منسٹر آفس سے نکلوایا. میں تو 2-2.5 سال سے محنت کر رہا تھا، سی ایم صاحب سے ڈائریکٹیو نکلوایا، اس کی فیزیبلٹیز بنوائیں، اس کے لیے کوئی محل 10 بار سیکٹری ہیلتھ کو ملا، ایڈیشنل سیکٹری ٹیکنیکل کو ملا، ڈیولپمنٹ آفیسرز کو ملا. یہ اسکیم پرائرٹی میں نہیں آتی تھی، اس کو اٹھا کے پرائرٹی میں لے کر گیا. اب میرے دوستو 10 دن رہ گئے بجٹ بننے میں، ہم لاہور ہیں، مجھے ہیلتھ سے کال آتی ہے کہ یہ پہلے بیسیکلی امبریلا اسکیم آتی تھی کہ جی حکومت پنجاب نے 50 ارب روپیہ یا 10 ارب روپیہ رکھ دیا ہے ٹراما سینٹرز کے لیے. اب یہ جولائی کے بعد طے ہونا تھا کہ کون سے ٹراما سینٹرز اس میں بنیں گے. تو ایک تو میں اس بات کو پھر آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں کہ ٹراما سینٹر حضرو ٹاپ پہ تھا. اگر امبریلا اسکیم آتی، چاہے حکومت پنجاب 5 ارب رکھتی، 10 رکھتی یا 20 ارب رکھتی، ٹراما سینٹر حضرو ٹاپ پہ تھا ٹی ایچ کیو کا.
لیکن مجھے فون آتی ہے کہ جناب یہ اسکیم تو آپ کی جو ہے یہ ہم امبریلا اسکیم ختم کر رہے ہیں, یہ تو اب آپ کو انڈیویجولی کرنی پڑے گی. اب انڈیویجولی کیسے ہوگی؟ انہوں نے کہا جی یہ تو ایک ہی طریقہ رہ گیا, آپ ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ پیکج سے کروائیں. تو میں تو اپنی 10 کروڑ کا چھوٹا سا ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ پیکج تھا, میں تو سڑکیں دے کے تو بیغام ہوا تھا. میں نے کہا جی یہ تو بڑا چیلنج بن گیا. تو میں علی عنان قمر صاحب ہمارے ڈی سی تھے, ان سے ریکویسٹ کی, اور میں نے میجر طاہر صاحب سے ایک میٹنگ میں ریکویسٹ کی. تو میں نے کہا جی یہ کسی نہ کسی طریقے سے اسکیم ریفلیکٹ کروانی ہے اے ڈی پی میں. تو میجر صاحب نے جو شفقت کی وہ یہ کی کہ انہوں نے 5 کروڑ روپیہ اپنے ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ فنڈ سے اس اسکیم کے لیے دے دیا. یہ ٹوٹل جو اسکیم ہے یہ 36 کروڑ روپے کی ہے. لیکن اگر میجر صاحب یہ 5 کروڑ نہ دیتے تو آج میں بیٹھ کے یہ اعلان نہ کر رہا ہوتا. یہ کریڈٹ اور اس کی جو بھی ہے, میری کیا اس میں کریڈٹ لوں گا, میں تو فارغ ہارا ہوا آدمی ہوں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر میجر طاہر صاحب اپنا یہ 5 کروڑ روپیہ نہ دیتے تو یہ اسکیم میری ڈراپ ہو جانی تھی. تو میں آپ کے تواسط سے میجر صاحب کا بے حد مشکور ہوں کہ انہوں نے بڑے فراق دلی کا مظاہرہ کیا. وہ بڑے تنگ دن تھے, میں نے ایک دفعہ کہا میٹنگ میں, انہوں نے اس پہ نہ نہیں کی اور انہوں نے وہ پیسے دے دیے. حالانکہ اگر دیکھیں میجر صاحب یہ سوچتے تو وہ یہ بھی سوچ سکتے تھے کہ یار امین اسلم بھی اس کا کریڈٹ لے رہے ہیں, احمد اکبر تو اس کا کریڈٹ پچھلے 2 سال سے لینے کی کوشش کر رہا ہے, تو میں آخری مہینے میں کیوں پیسے دوں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس شخص نے حلقے کے بارے میں سوچا, لوگوں کے بارے میں سوچا, PP2 کے لوگوں کے بارے میں سوچا, اور اپنے ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ فنڈ سے وہ پیسے دیے. میں آپ کا میڈیا کے تواسط سے شکریہ ادا کرتا ہوں. بالکل اسی طرح جس طرح یاور بخاری صاحب نے فنشنگ لائن سے پہلے میرا ہاتھ پکڑا, اس کیس میں آپ نے میرا ہاتھ پکڑا اور میرا یہ خواب شرمندہ تعبیر ہوا. اور آج الحمدللہ مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ 36 کروڑ روپے کا ٹراما سینٹر اگلے 2 سال میں انشاءاللہ اس کو ہم آپریشنل کر کے اس کی چابیاں تحصیل حضروں کے لوگوں کے حوالے کریں گے. اور آج کے بعد آپ کے اس کے بننے کے بعد انشاءاللہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ مختلف اسپتالوں کے دھکے نہیں کھانے پڑیں گے. آپ کے مریض کو وہیں پہ انشاءاللہ علاج THQ میں ہی ملے گا انشاءاللہ تعالی. اس کے علاوہ پبلک ہیلتھ کی کوئی تقریباً 8 کروڑ روپے کی اسکیمیں ہیں. وہ مجھے دیہات کے نام لوں گا تو بڑی لمبی لسٹ ہے. گلیوں نالیوں کے لیے وہ میں لے کر آیا ہوں جو ہم آپ لوگوں کو دیں گے. اس کے علاوہ 5 کروڑ کی تحصیل کونسل کی اسکیمیں ہیں LGCD کی, وہ بھی گلیوں نالیوں کی ہیں جو میں مختلف دیہات کے لیے لے کر آیا ہوں. ان کی لسٹ بڑی لمبی ہے اس لیے اس کا ذکر کرنا کوئی اتنا ضروری نہیں ہے. میری لائبریری بڑے عرصے سے آپ کو پتہ ہے کہ وہ اس کی جگہ کا ایشو بنا ہوا تھا, جگہ نہیں مل رہی تھی. تو پہلے مجھ پہ مہربانی کی بائیکو CNG والے حافظ صاحب نے, شوکت صاحب نے, اورنگزیب لالے نے. انہوں نے بڑی قیمتی اراضی کو 3-3.5 کروڑ کی اراضی اپنی دی. جب کام شروع ہوا تو نیچے سے پانی نکل آیا. اب چیلنج بن گیا کہ خواب بھی پورا کرنا ہے, لوگوں کو لائبریری بھی دینی ہے, آڈیٹوریم بھی دینا ہے, روزگار بھی دینا ہے, تو کیا کیا جائے. تو ایک دن اللہ کی طرف سے فرشتہ بن کے حاجی ودود صاحب آ گئے چیچی والے, ان کو ریکویسٹ کی تو اللہ ان کا بھلا کرے, انہوں نے کہا جی میں اپنی جگہ دینے کو تیار. تو آپ نے دیکھا ہے کہ ڈبل روڈ کے اوپر انہوں نے بڑی مہنگی اراضی اپنی ہمیں دی ہے. میں حاجی ودود صاحب کا, حاجی اورنگزیب صاحب کا, حافظ شوکت صاحب کا جتنا شکریہ ادا کروں. یہ احسان آپ لوگوں نے میرے پہ بھی کیا ہے لیکن آپ نے پوری تحصیل حضروں پہ کی ہے. اس لائبریری میں 3.5 لاکھ کتاب ہوگی, 40 سے زائد وہ کمپیوٹرز ہوں گے جو پوری دنیا کے ساتھ کنیکٹڈ ہوں گے, پوری دنیا کی لائبریریز کے ساتھ. آپ نے کوئی کتاب کا نام ٹائپ کرنا ہے وہ پوری کتاب نکل کے آپ کی اسکرین پہ آ جائے گی, اور اس کے بعد آپ کو اس میں سے جو ڈیٹا چاہیے آپ نکال کے پرنٹ آؤٹ لے کے جا سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہم وہاں پہ اسلامک کتابیں لے کر آ رہے ہیں. اس کے علاوہ ہم وہاں پہ آڈیٹوریم بنا رہے ہیں. اللہ نے خیریت کی, انشاءاللہ اگلی جو پریس کانفرنس ہوگی بجٹ کے حوالے سے وہ اس کے آڈیٹوریم میں ٹھنڈے AC میں بہترین کرسیوں پہ بیٹھ کے آپ کے ساتھ کریں گے. خوبصورت آڈیٹوریم بنا رہے ہیں جہاں پہ صحافی حضرات کو بھی اجازت ہوگی, آپ اپنے چھوٹے موٹے کنونشنز کر سکتے ہیں. ہمارے تمام جتنے اور ٹیچرز ہیں, ہماری سول سوسائٹی ہے, جس کی ریکوائرمنٹ ہوگی اس کو وہ آڈیٹوریم فری آف کاسٹ ملے گا. آپ جائیں, AC استعمال کریں, حکومت پنجاب خرچہ کرے گی اور اپنا پروگرام ایونٹ وہاں پہ کنڈکٹ کریں, باعزت طریقے سے کریں. انشاءاللہ وہ بہت ایک اسٹیٹ آف دا آرٹ چیز ہم آپ کو دینے جا رہے ہیں. اور یہ وہ ہاں, اس میں مجھے ایک اور بات یاد آ گئی. میرے کچھ دوست کہہ رہے تھے کہ یہ لائبریری کی جو اسکیم ہے یہ غالباً شہباز شریف صاحب کی تھی. میں بھی کہتا ہوں کہ یہ شہباز شریف صاحب کی تھی,
بالکل اسی طرح شہباز شریف صاحب کی تھی جس طرح مومن ڈیم ان کا تھا، جس طرح بادشاہ ڈیم ان کا تھا. یہ اسکیم بالکل اسی طرح ان کی تھی جس طرح سولر پلانٹس بھی ان کے تھے. یہ اسکیم بالکل ہے، ہاں یہ اسکیم ساری جو ہے نا، یہ دیکھیں آج ہم بجٹ دے رہے ہیں، کل جب آخری بجٹ دے کے جائیں گے تو ہماری بھی کئی اسکیموں کا تھرو فارورڈ ہوگا. اب میں بھی پھر میڈیا پہ بیٹھ جاؤں کہ یار یہ تو میری اسکیم تھی. اور بھائی آپ کی حکومت چلی گئی، آپ کی اسکیمیں ختم ہو گئی. ہاں یہ ای لائبریری کی اسکیم خانزادہ صاحب کی ٹیم ثابت کر دے کہ تحصیل ہزروں کی ای لائبریری کی اسکیم کے لیے جہانگیر خانزادہ نے زمین دی، زمین کے لیے کوشش کی، فنڈ دیا، فنڈ کے لیے کوشش کی، فنڈ لے کر آیا. افتتاح میں اس سے کروا لوں گا. مجھے تو ویسے بھی کوئی شوق نہیں تختیاں لگانے کا، تو آ جائیں آپ لگا لیں. اینڈ آف دا ڈے ضروری بات کیا ہے؟ ضروری بات یہ ہے کہ تحصیل ہزروں کو گلیاں نالیاں، میں ایک آپ کو رپورٹ بتاتا ہوں کہ ہر سال ہماری 2.5% آبادی بڑھ رہی ہے. ہر 10 سال کے بعد 25% آبادی بڑھ گئی. اقبال صاحب جب 25% آبادی بڑھ گئی تو جو میں نے گلی 50 گھروں کے لیے دی تھی وہ ناکافی ہو چکی ہوئی ہے. وہ تو مجھے دینی ہے، وہ میں نے کس پہ احسان کرنا ہے؟ وہ میرے لوگوں کی ضرورت ہے. لیکن میرے لوگوں کی ضرورت اس سے زیادہ یہ ہے کہ جو آنے والی جنریشن ہے اس کو آپ کون سے پروجیکٹس دے رہے ہیں؟ کیا آپ آنے والے لوگوں کو گراؤنڈز دے رہے ہیں؟ کیا آپ آنے والے لوگوں کو لائبریریز دے رہے ہیں؟ کیا آپ ان کے سکول اپ گریڈ کروا رہے ہیں؟ کیا آپ ان کو ایڈیشنل مسنگ فیسلٹیز اپنے سکولوں میں دے رہے ہیں؟ اصل چیزیں تو یہ ہیں کہ آپ ان کے بی ایچ یوز کو امپروو کر رہے ہیں، کیا آپ ان کے ٹی ایچ کیو کے اوپر کانسنٹریٹ کر رہے ہیں، کیا آپ ان کے لیے ٹراما سینٹر لے کر آ رہے ہیں؟ یہ وہ چیزیں ہیں جو قاضی احمد زندہ رہے نہ رہے، یہ کالجز، یہ سکولز، یہ ہاسپٹلز، یہ اللہ تعالیٰ کرے گا یہ ہمارے لوگ استعمال کرتے رہیں گے. ایک خوشخبری آپ کو ایک اور بھی دینا چاہتا ہوں جو بڑی امپورٹنٹ ہے. بچیوں کا ڈگری کالج میرا جو ہے وہ بالکل چوک ہو چکا ہوا ہے، بلڈنگ کے حوالے سے بھی اور بچیوں کی تعداد کے حوالے سے بھی. پھر میری بچی اٹھتی ہے ملم منصور ملائی ٹولی سے اور ہدرو آتی ہے. میری بچی اٹھتی ہے ڈھوک مغلہ سے، کتب بانڈی سے اور قبلہ بانڈی سے اور ادھر ہدرو آتی ہے. امپورٹنٹ یہ تھا کہ ایک کالج ان کے لیے اور دیا جائے. تو میں آپ کو خوشخبری آج یہ سنانا چاہتا ہوں کہ وہ اس سال کے پروجیکٹس میں تو نہیں ہے، لیکن ہم نے 95% کام اس کے اوپر مکمل کر لیا ہوا ہے. ہم بچیوں کا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اپنی اسی دوری حکومت میں ہدروں کے لیے میں ذاتی طور پر ایک نیا ڈگری کالج کا تحفہ دے کے جاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ. اب پھر مسئلہ کیا تھا؟ زمین. 1 سال میرا پروجیکٹ لیٹ ہو گیا، ورنہ اس اے ڈی پہ میں وہ اسکیم میری 22 کروڑ روپے کی ڈل جانی تھی. ایشو کیا بنا؟ انہوں نے کہا جی شادی خان سکول کے ساتھ زمین ہے. ہم چلے گئے، ڈائریکٹر کالجز کو بلا لیا، لاہور سے بلا لیا، زکریا صاحب سارے کو بلا لیا، پہنچ گئے وہاں پہ 2-2.5 گھنٹے وزٹ کیا، فائنلائز کیا، واپس لاہور چلے گئے، ان کو جا کے کاغذ سامنے رکھے. انہوں نے کہا جی یہ تو سکول ڈپارٹمنٹ کی زمین ہے، وہ اجازت دیں ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو کہ وہ اس کے اوپر کنسٹرکشن کریں. سکول ڈپارٹمنٹ کے پاس چلے گئے. جب سکول ڈپارٹمنٹ کے پاس گئے تو انہوں نے کہا جی نہیں، یہ چونکہ ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ جو ہے یہ ایک اٹانومس باڈی ہے، اس کو ہم اس طریقے سے زمین نہیں دے سکتے، اس کے لیے آپ کو سی ایم صاحب کو انوالو کرنا پڑے گا. المختصر یہ ہے کہ میں کوئی 2 4 6 7 دفعہ لاہور کے چکر لگا کے مایوس ہو گیا. مجھے سمجھ آ گئی کہ خان یہ زمین نہیں ملتی، اب کیا کرنا ہے، زمین تو چاہیے. تو پھر ایک دفعہ میں نے کہا کہ یار آنے والی نسلوں کی خاطر ساما روڈ کے اوپر میں نے کہا جی میں اپنی ذاتی پھر 15 کنال زمین دینے کو تیار ہوں. اقبال صاحب کا تعلق اس گاؤں سے ہے، ان سے پوچھ لیں کہ وہاں پہ آج کنالوں میں نہیں مرلوں میں زمین مل رہی ہے. میں نے کہا جی میں 15 کنال زمین دوں گا، آپ بچیوں کا ڈگری کالج لے کر آئیں. آج جب میں آپ کے سامنے اناؤنس کر رہا ہوں، منسٹر ہائر ایجوکیشن، سیکرٹری ہائر ایجوکیشن ندیم محبوب صاحب اور الحمدللہ سی ایم آفس، یہ تینوں اس بات پہ الائنڈ ہیں کہ انشاءاللہ اس دور حکومت میں تحصیل ہدروں کو بچیوں کا نیا ڈگری کالج ضرور ملے گا انشاءاللہ. زمین میں دوں گا. ایک آخری بات، آپ سب نے سنا ہوگا کہ جی دریائے سندھ میں سے وہ سونا نکلتا ہے. اس حوالے سے بہت ساری باتیں نکلیں، بہت سارے جسے کہتے ہیں پروپیگنڈے بھی ہوئے کہ جی شاید حمزہ شہباز کا اس میں حصہ ہے، چائنیز کمپنی روز کلوں کے حساب سے سونا نکال رہی ہے. وہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ
اس کی لوکلز نے مجھے بتایا, میں نے اس کی انکوائری اوپن کروائی اور وہ اسکیم ہم نے بند کروا دی. آپ نے دیکھا وہاں پہ کام بند ہو گیا کافی عرصے سے. اب میں نے محکمے کو یہ مشورہ دیا کہ جی آپ یہاں پہ ایک ریسرچ کریں کہ اگر واقعتاً سونا ہے تو اس سونے کی تعداد کیا ہے اور اس کو پبلک کریں. لوگوں کو, تحصیل حضروں کے لوگوں کو یہ پتہ چلنا چاہیے کہ یہاں سے 2 کلو سونا نکلتا ہے یا 8 کلو سونا نکلتا ہے, اس کی کیپیسٹی کتنی ہے, اور یہ جو ٹریسز نکل رہے ہیں ان کی مقدار, ان کی ڈینسٹی, ان کے معاملات کیا ہیں. تو الحمدللہ وہ جو میں نے کوشش کی اس کی عوض آج 5 کروڑ روپیہ صرف اس ریسرچ کے لیے بھی اس بجٹ میں آ چکا ہوا ہے, جس میں وہ کمپنی باقاعدہ ریسرچ کرے گی کہ یہاں پہ جو سونا ہے اس سونے کی کوالٹی کیا ہے اور سونا ہے کتنا, اور وہ رپورٹ پبلک ہوگی. رپورٹ پبلک ہونے کے بعد یہ چھپ چھپا کے رات کے اندھیرے میں پچھلے دروازوں سے ٹینڈرنگ نہیں ہوگی. پھر یہ اخبار میں اشتہار آئے گا, پھر چائنا کی کمپنی آ جائے یا امریکہ کی کمپنی آ جائے, یا میرا دل کرے تو نثار صاحب کا دل کرے, ان کی دل ہمت ہو, پیسہ ہو, کر سکتے ہوں تو وہ آ جائیں. جو بھی سامنے آئے گا وہ اپنا حق حلال طریقے سے اپنا ٹینڈر لے گا, اور جو نکالے گا وہ پوری دنیا کے سامنے ہوگا, اس میں کوئی چوری نہیں ہوگی. تو یہ بھی ایک بڑا اہم پروجیکٹ تھا جس کے اوپر ہماری نظر تھی اور ہم نے اس کے اوپر کام کیا. تو اللہ کی مہربانی سے یہ میری چھوٹی چھوٹی کاوشیں تھیں جن کے لیے آپ سب کو میں نے تکلیف دی, آپ سب کو بلایا اور آپ سب کو بتایا. اب اس کو برائے مہربانی جا کے اچھے طریقے سے پروجیکٹ کریں, جو فیڈرل کا بجٹ ہے اس کو اچھے طریقے سے پروجیکٹ کریں. شام تک آپ کے پاس پنجاب کا ADP آ جائے گا, وہ بھی ایک تاریخی ADP آ رہا ہے, بہت بڑی ڈیولپمنٹ آ رہی ہے اس میں, اس کو پروجیکٹ کریں اور انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ معاملات بڑے بہتر ہوں گے. ہاں, حضروں کے حوالے سے ایک اور بڑی خبر, اس میں میں کریڈٹ دینا چاہتا ہوں. کریڈٹ میں دوں یا نہ دوں بنتا ہی ان کا ہے, ملک امین اسلم صاحب کا. حضروں کی نکاسی آپ کا بڑا مسئلہ تھا, حضروں شہر کی. امین اسلم صاحب نے کو جو CM صاحب نے ڈیولپمنٹ پیکیج دیا 50 کروڑ روپے کا, اس میں آپ سب کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ 30 کروڑ روپیہ امین اسلم صاحب نے حضروں شہر کی نکاسی آپ کے لیے مختص کر دیا گیا. اب میں آپ کے تواسط سے, چونکہ وہ میری اسکیم نہیں ہے, میں آپ کے تواسط سے اپنے حضروں کے شہریوں کو اور امین اسلم صاحب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ موقع روز روز نہیں آتے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ موقع دیا, ایک بڑی خطیر رقم ہے, اس پہ پہلے فیزیبلٹی بنوائیں, پہلے اسٹڈی کروائیں کنسلٹنٹس لا کے. یہ نہ ہو کہ جناب لطف صاحب کہہ رہے ہیں تو وہ نالا شروع کر دیں, فلانے صاحب کہہ رہے ہیں تو وہ نالا شروع کر دیں, اے علی گلی پاٹ چھوڑو اس نے تلے پائپ پا دیو. نہیں, ہیپ ہیزڈ کام نہیں کرنا. کنسلٹنٹ لائیں, اس کو پیسہ دیں, 10 15 20 25 لاکھ جو وہ لیتا ہے, وہ اس کی ٹوپوگرافک سروے کرے, اس کی سیوریج کو اسٹڈی کرے, پیچھے سے دیکھے کہ کس کس دیہات سے کون کون سے قصوں سے کتنا پانی آ رہا ہے, بارش میں کتنا آتا ہے, روٹین میں کتنا آتا ہے, اور آپ اس کو نکالنا کیسے. جب آپ یہ اسٹڈی کر لیں گے تو آپ کے یہ پیسے حلال ہو جائیں گے اور صحیح جگہ پہ لگ جائیں گے. اس حوالے سے دھوپ میں کھڑا ہونا ہو, کسی گلی میں کھڑا ہونا ہو, کوئی ٹیمیں لانی ہو, کوئی محنت کرنی ہو, تو امین اسلم صاحب وہ میں بھی کرنے کے لیے تیار ہوں. یہ حضروں کا کام ہے. بے شک کہ CM صاحب نے فنڈز آپ ان سے لے کر آئے ہیں, لیکن میرے حضروں شہر کا مسئلہ ہے, اس میں آپ کو جو بھی تعاون ہوگا انشاءاللہ میری طرف سے ملے گا. اب میں ہاؤس اوپن کرتا ہوں, آپ میں سے کوئی بھائی بھی سوال کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. بہت مہربانی اور بہت شکریہ آپ سب. پانی سادہ ٹھنڈا نہ ہوگا. اس میں نو ڈاؤٹ PTI کے جتنے بھی بجٹ آئے ہیں اس میں بہترین بجٹ بظاہر نظر آ رہا ہے. تو سب کا دور میں بھی یا اخبار میں ایسا ہوتا رہا ہے کہ بہت ساری مراد کسانوں کے لیے رکھ لی جاتی ہے, لیکن وہ عام چھوٹے کسانوں کا بھی پہنچ پاتی کہ ان کا پروسیس اتنا مشکل ہوتا ہے ہمارے عام کسانوں کا بھی, یا عام آدمی تک ان کے فوائد اس طرح نہیں. ٹھیک بات. اس پہ خالد صاحب آپ نے بڑی دیکھیں نا زبردست بات کی ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ نے اس سوال سے بیسیکلی کرکس تک پہنچ گئے. آپ مسئلہ پیسہ رکھنے کا نہیں ہے, مسئلہ پیسے کو اس تک پہنچانے کا ہے. کیسے پہنچانا ہے؟ ہم نے کسان کارڈ لانچ کر دیا ہوا ہے. آپ دیکھ رہے ہوں گے آج کل ہر دیہات میں ٹیمیں جا رہی ہیں, HBL کنیکٹیوٹی کے تھرو ہم لوگ سب کو کسان کارڈ دے رہے ہیں. یہ پیسہ اب ان کسان کارڈوں کے تھرو ہی آپ کے زمینداروں تک پہنچے گا. اب ان کو کسی دفتر میں جانے کی ضرورت نہیں ہے جہاں سے وہ کہیں گے کہ جی میری 50 بوری DAP کی ہے تو اب اس کے اوپر میرا 50,000 روپیہ سبسڈی بنتی ہے, تو وہ کہے گا یار 5,000 ماہ دے 45 کے انوان. نو, وہ 50 اس کے کارڈ میں آئے گا. وہ کسی بھی بینک کے ATM میں جائے گا, جا کے اپنا پن مارے گا اور اپنا وہ 50,000 روپیہ نکال لے گا. اگر اناؤنس ہوتا ہے کہ گندم کے اوپر فی ایکڑ 1,000 روپیہ سبسڈی ہے,
تو اس کی رپورٹ بن کے جائے گی کہ جناب خالد صاحب نے 4 ایکڑ گندم لگا دی ہے، تو وہ 4,000 روپے آپ کے کسان کارڈ میں آ جائے گا، آپ جائیں گے بینک سے نکلوا کے استعمال کر لیں گے۔ تو وہ 12 ارب جو فیڈرل گورنمنٹ نے رکھا ہے، اور اب میرے خیال سے کچھ 22 ارب یا 24 ارب جو صوبائی حکومت رکھ رہی ہے، یہ سارا پیسہ مل کے اب کسان کارڈ کے ذریعے ایک عام کسان تک پہنچے گا۔ سوال یہ آپ سے کہ آپ نے ترجمان پنجاب حکومت کی حیثیت سے آج پریس کانفرنس کی، زیادہ آپ نے جو بات کی بجٹ کے حوالے سے وفاقی اور صوبائی، آپ نے اس کو عوام دوست بجٹ قرار دیا، لیکن جو اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ اس کو عوام دشمن بجٹ قرار دے رہی ہیں، تو آپ اپوزیشن جماعتوں کی تنقید کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ عوام دشمن بجٹ ان کا کہنا تو بنتا ہے، ہمارے لیے امپورٹنٹ یہ ہے کہ جو نیوٹرل مبصرین ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں، IMF کیا کہتا ہے، ماہر معاشیات کیا کہتے ہیں، ورلڈ بینک کیا کہتا ہے، موڈیز کیا کہتا ہے۔ ہمارے لیے یہ چیزیں امپورٹنٹ ہیں کہ یہ آرگنائزیشنز جو نیوٹرل لوگ ہیں وہ اس بجٹ کے بارے میں کیا کہتے ہیں، وہ اس بجٹ کی تعریف کر رہے ہیں۔ انہوں نے شیڈو بجٹ پیش کیا ہم سے کچھ دن پہلے، وہ کیا بجٹ تھا مجھے بتائیں۔ اور میں ابھی 2 دن پہلے بھی ایک ٹی وی شو کے اوپر میں ان کے ایک بندے کے ساتھ بات کر رہا تھا، ان کو تو فگرز کا ہی نہیں پتہ ہوتا، ان کو تو یہی نہیں پتا کہ دیکھیں نا بجٹ کے اوپر بات کرنے کے لیے اس دن شیخ رشید صاحب نے بڑی اعلیٰ بات کی، انہوں نے کہا جی ہم سے بات کرنی سیاسی بات کریں، بجٹ کی بات کرنی ہے کوئی فائنانس منسٹر بلائیں، کوئی اکنامکس والا بندہ بلائیں، ہم سیاسی لوگ ہیں، ہمیں وہ نون لیگ والے میرے بھائی بیٹھ گئے، ان کو پتہ ہی کچھ نہیں تھا کہ وہ بات کیا کر رہے ہیں، اور بونگیوں پہ بونگیاں ماری جا رہے تھے۔ جب میں نے فگرز ان کے سامنے رکھے تو ان سے بات نہیں ہو رہی تھی۔ عوام دوست بجٹ ہے، اور اس کو نیوٹرل لوگ یہ کہہ رہے ہیں، آرگنائزیشنز کہہ رہی ہیں کہ یہ عوام دوست بجٹ ہے، تو میرے خیال سے اپوزیشن کے کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ صاحب آپ نے بڑی زبردست پریس کانفرنس کی، کافی طویل پریس کانفرنس ہے، کوئی سوال آپ نے چھوڑا نہیں ہے، لیکن کچھ سوال ایسے بھی ہیں جن کا ہم خود ضروری سمجھتے ہیں اور آپ یقین طور پر اس کا جواب بھی دیں گے۔ آپ نے اس پوری پریس کانفرنس میں جو بات بتائی، آپ اتنے کروڑ کے منصوبے لائے، یہ منصوبہ لائے، کالج کا ہے، بچوں کا اسکول ہے، اپنی زمین ماشاءاللہ آپ نے 15 کنال ایک وقت کی، 15 کنال ایک، اور یہاں پہ جو اسپیشل بچوں کا اسکول ہے اس کے لیے بھی کی ہے، آپ کے بہت بڑے کارنامے ہیں۔ یہاں پر ہم اس سے پہلے کوئی سیاستدان نہیں دیکھتے جنہوں نے اپنی اتنی اراضی عوام کے لیے وقف کی ہو۔ سننے میں آ رہا ہے کہ آپ کے خلاف ایک انکوائری ہو رہی ہے کہ آپ نے جتیال اسکول کو جو جتیال اسکول آئے حضروں سے اٹھا کر، اس میں آپ کو کوئی ذاتی فائدہ ہو رہا ہے اور اس کی کوئی انکوائری شروع ہو رہی ہے۔ ایک تو یہ بتائیے گا، دوسرا آپ نے ویسا روڈ کی بات کی، ملک انصار نے ایک ہفتے پہلے پریس کانفرنس کی، وہ کریڈٹ دے رہے ہیں کہ جہانگیر خانزادہ اس کے لیے 6 کروڑ روپے جہانگیر خانزادہ نے منظور کروائے، اور آپ اپنی پریس کانفرنس میں اپنا کریڈٹ لے رہے ہیں۔ تیسری بات چونکہ ساتھی اور بیٹھے ہوئے وہ بھی سوال کریں گے، تیسری بات یہ تھی کہ آپ نے جتنی پریس کانفرنس کی اس میں کسی جو غریب لوگ ہیں غربت کم ہوتی نظر نہیں آتی، بے روزگاری کم ہوتی نظر نہیں آتی، مہنگائی عروج پر ہے، لوگ بیچارے بھوکے ہیں، روزگار کے لیے ترس رہے ہیں، اور ہزروں میں پورے چھت میں اس وقت جو لوڈ شیڈنگ ہے بجلی کی، اس سے لوگ پریشان ہیں۔ صرف بجلی کے نہیں، اس گرمیوں میں موسم میں ہم نے نہیں سنا تھا کہ کتنے سوال کر سو واری واری کار گیا نا، میں یاد تے رہوں نا، میں جواب بھی تو دینا ہے نا انصار صاحب۔ لوڈ شیڈنگ گرمیوں میں اس کی نہیں ہوتی تھی، ابھی وہ بھی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، تو یہ چونکہ اس کے اور سوال یاد رکھنے نے میں ایک میں جواب ٹھیک ہے۔ اب سوال یاد رکھنے ہیں آپ نے۔ پہلا سوال جی، پہلا سوال انکوائری کے حوالے سے، جناب میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں، نیب، اینٹی کرپشن، جتنے ڈپارٹمنٹس ہیں اس پہ انکوائری کروا لیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ اعمال کا دار و مدار ہمیشہ نیت پر ہوتا ہے۔ قاضی احمد کی نیت ان معذور بچوں کو سہولت دینا تھی۔ اب مجھے اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کوئی کیا سوچتا ہے، اسٹیٹ آف دا آرٹ اسکول بنوا رہا ہوں اور مکمل ہو گیا الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے۔ بجلی اپنے خرچے پہ لے کر گیا ہوں، سڑک اپنے خرچے پہ بنا کے دی ہے، جائیں جا کر وزٹ کریں، سڑک بن چکی ہے وہاں پہ، پتہ نہیں آپ میں سے آخری کون گیا ہے وہاں، سڑک بنا چکا ہوں۔ جو 4 کنال اراضی اسکول کو دی گئی نثار صاحب، وہ اراضی میں نے خرید کے دی ہے، اس کا ثبوت ریونیو میں موجود ہے۔ اس کے آس پاس میری کوئی زمین نہیں ہے، میری زمین اس طرف ہے، یہ میں نے اپنے چچا زاد بھائی سے زمین خرید کر دی ہے اسکول کو۔
روڈ میں اپنے خرچے پہ بنا کے دے رہا ہوں, بجلی میں اپنے خرچے پہ لے کے جا رہا ہوں, کھول لیں جو انکوائری کھولنی ہے. اسی بات کی تو تکلیف ہاں مجھے تو کوئی ٹینشن نہیں ہے, یہ سچائی پہ مبنی ہے الحمدللہ, جتنا ان کا زور لگتا ہے لگائیں. نمبر 1 پوائنٹ بائی پوائنٹ چلیں گے. دوسرا سوال, ویسا کالج کا, ویسا کی روڈ کی آپ نے بات کی, پوسٹ امین اللہ کے پاس پڑی ہوئی ہے, نکلوا لیں. سٹارٹنگ پوائنٹ اور اینڈ پوائنٹ انہوں نے دیا ہوا ہے. اگر وہ سٹارٹنگ پوائنٹ اور اینڈ پوائنٹ میں بنا کے دے رہا ہوں تو جہانگیر خانزادہ افتتاح کرے گا, اور اگر نہیں بنا کے دے رہا تو کان پکڑ لیں اور معافی مانگیں مجھ سے. جھوٹ بولتے ہیں یہ لوگ, میڈیا کے سامنے بیٹھ کے جھوٹ بولتے ہیں, کان پکڑ کے معافی منگوائیں ان سے. وہ پوائنٹس ہی نہیں ہے نثار صاحب. میری روڈ شروع ہوتی ہے ویسا اڈا سے جو لہائی نیچے اترتی ہے آپ کے اس طرف پنجاب بینک ہے اور سرکہ چوک کو جاتی ہے. وہ جو پوائنٹ انہوں نے بتایا ہے وہ پوائنٹ میجر طاہر صادق 1.5 کروڑ روپے سے اپنے فنڈ سے پکوا رہے ہیں. کام شروع ہو چکا ہوا ہے. جہاں پہ ان کا کام ختم ہوگا وہاں سے قاضی احمد کا کام شروع ہوگا, جہاں پی ٹی آئی کا کام شروع ہوگا وہاں سے پی ٹی آئی کا کام شروع ہوگا. ایک چیز. دوسری چیز, آپ روڈ کو تباہ کر کے چلے گئے سیوریج لائنیں ڈال کے, کبھی آپ نے فالو اپ کیا؟ کبھی آپ نے دیکھا کہ ویسے کے لوگ کس تکلیف میں؟ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اس سال میں وہ روڈ بھی آپ کو ٹھیک کروا کے دوں گا. وہ جو آپ نے تباہی مچائی ہوئی ہے ویسے والوں کے اور شادی خان تک, جو آپ نے اور تاجک والوں کے ساتھ تباہی مچائی ہے سرکے چوک تک, انشاءاللہ تعالیٰ یہ ناچیز اس کو بھی ٹھیک کر کے دے گا. ان کو کہیں سچ بولیں. جب وہ حکومت میں تھے نثار صاحب, میں ایک سوال کرتا ہوں, جب وہ حکومت میں تھے کبھی آپ نے میری یا میرے دوستوں کی ایسی پریس کانفرنس سنی کہ یار یہ تو ہمارا پروجیکٹ ہے, یہ پروجیکٹ تو میجر طاہر نے سٹارٹ کیا تھا, یہ پروجیکٹ تو قاضی خالد نے سٹارٹ کیا تھا؟ ہم نے کبھی ایسی باتیں کی؟ جب حکومت چلی گئی تو یار پہلی بار اگر اپوزیشن آ گئی ہے تو برداشت کر لو, تھوڑا ٹنگا چھا پا لو, کیڑی ایڈی گل ہے. سر پہلی بار اپوزیشن آئی ہے نا, سمجھو نا گلاں وہاں. پہلے کدے آئی ہے پچھلے 45 سالہ پہلی بار آ گئی ہے, اور اس ناچیز کی مدد نال آ گئی ہے. آپ آگے آگے دیکھیں ہوتا ہے کیا. یہ پہلی اپوزیشن تھی ان کی اور آخری جیت تھی اللہ کی کرم نوازی سے. اب اس کے بعد انشاءاللہ ہمارا دور ہے. اب یہ ہر دفعہ اس طریقے سے نہیں ہوگا جہانگیر خانزادہ صاحب کہ آخری رات رزلٹ چینج ہوگا. اگر میں ہلکے میں مقابلہ کر سکتا ہوں تو اب میں ان نوانوں میں بھی آپ کا مقابلہ کروں گا جہاں میں لاسٹ ٹائم نہیں کر سکا. فکر نہ کریں آپ. جی تیسرا سوال, ٹھہرو جی پہلے انصار صاحب. تیسرا سوال آپ نے کیا بجلی اور گیس کے حوالے سے. سر بجلی کے حوالے سے دیکھیں, اس چیز کو مانیں کہ کل سے کافی فرق پڑ چکا ہوا ہے, اور انشاءاللہ اگلے 2-3 دنوں میں یہ بالکل کلیئر ہو جائے گا. یہ پرابلم آ گئی تھی, اور میں آپ کو بتاؤں یہ پرابلم جو آئی ہے نا یہ بھی ہماری نااہلی ہے. میں آپ کے سامنے تسلیم کرتا ہوں. دیکھیں موسم گرم ہو رہا ہے نا, آپ کو پتہ ہے کہ 6% تو ہماری ریکوائرمنٹ بڑھ گئی, اس کے علاوہ ڈیمانڈ بڑھے گی. اب لوگوں کو کہ جس کے گھر پہلے اے سی نہیں تھا لگ چکا ہوا ہے, ڈیمانڈ بڑھے گی, تو آپ تیاری کیوں نہیں کرتے؟ آپ جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا سسٹم بیٹھ جائے گا, پھر منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ جی ہم تربیلا کی صفائی کروا رہے تھے. یار آپ کو یہی دن ملے تربیلا کی صفائی کرانے کے لیے, پہلے کروا لیتے, گرمی کے بعد کروا لیتے. تو ہماری بھی نااہلی اس پہ موجود ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بڑے اچھے ٹائم پہ, چونکہ نئے وزیر آئے ہوئے تھے حماد اظہر صاحب, انہوں نے بڑے اچھے ٹائم پہ چیزوں کو قابو کیا ہے, اور قابو کرنے کے بعد بڑے طریقے سے وہ چلیں. الحمدللہ آپ نے دیکھا ہے 4-6 دن کی تکلیف تھی, گالیاں تو ہم نے سنی ہیں اور بے تاشا سنی ہے, بدوائیں بھی سنی ہیں. رات کو 1-1 بجے مجھے کال آ جاتی تھی, دکھ بھی ہوتا تھا, تکلیف بھی ہوتی تھی. لیکن اینڈ ریزلٹ یہ ہے کہ انشاءاللہ معاملات اب بہتر ہو چکے ہیں. سوئی گیس کی لوڈ شیڈنگ مجھے رپورٹ ہوئی ہے حضرت شہر کی 1-2 محلوں سے, اس کے علاوہ مجھے کہیں سے رپورٹ نہیں ہوئی, میں معذرت کے ساتھ. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے کہ اگر ایسا کچھ ہوا, اس کی ایک ریزن یہ بھی ہو سکتی ہے کہ سسٹم میں ہم گیس ڈال رہے ہیں گرمیوں کے حساب سے, سردیوں کے حساب سے نہیں ڈال رہے. لوگوں نے جنریٹر لگائے ہوئے ہیں گیس کے اوپر, جیسے ہی لوڈ شیڈنگ بڑی ہے, جنریٹر چلنے شروع ہوئے ہیں, تو گیس شاید اس وجہ سے سسٹم میں سے ایک دم سے نکلی ہے, تو وہ ایک ریزن بن سکتا ہے. لیکن ابھی آپ نے دیکھا ہوگا چیزیں نارملائز ہو چکی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ, بہتر ہو گئے. کوئی سوال رہ تو نہیں گیا تھوڑا؟ نہیں تسی اپنا پورا کرو. یہ تو نیا سوال ہے, یہ نہیں مانتا ہے. میں تو مان رہا ہوں کہ وہ آج بھی ریفیرل سینٹر ہے, مجھے پتہ ہے نثار صاحب, مجھے آئیڈیا ہے, مجھے اس کی انکوائری اوپن ہو چکی ہوئی ہے.
جو متعلقہ لوگ ہیں اس کی باقاعدہ 3 بندوں کی انکوائری کمیٹی بن چکی ہے. ہم آپ کو ودن 1 ویک اس کا رزلٹ دیں گے اور آن میڈیا دیں گے. اچھا قاضی صاحب ماشاء اللہ جی آپ کی باتیں بھی بہت پیاری تھی اور آپ کی واقعی پریس کانفرنس میں مزہ آیا. لیکن جیسا کہ آپ نے تھوڑی دیر پہلے اس پریس کانفرنس میں ذکر کیا کہ بھئی مہنگائی واقعی میں مانتا ہوں کہ بہت زیادہ ہے. تو دوسرا ابھی میرے بھائی نے ایک ذکر کیا سوئی گیس کے دفتر میں, اور میرے خیال کے مطابق کئی دفعہ آپ سے میری ڈپٹی کمشنر کے دفتر میں بھی یہ اسی بات کے لیے ابھی سوئی گیس کا دفتر جو ہے سارو مچھلی منڈی کا بازار بالکل بنا ہوا ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے, آپ صرف تحصیل حضروں کے نہیں ہیں, آپ پورے پنجاب کے ہیں سر. آپ جس جگہ بھی وزٹ کریں کر سکتے ہیں اور آپ کے پاس اختیارات ہیں, آپ نوٹس لے سکتے ہیں اور آپ کارروائی بھی کر سکتے ہیں. وہاں پہ جائیں جسٹ آپ دیکھیں کہ صرف ٹاؤٹ مافیا بیٹھا ہوا ہے. وہاں پہ جو سوئی گیس کے دفتر میں عزیز صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جن کو ابھی آپ نے انچارج بنا دیا ہے, ان کی کوئی بات ماننے کو تیار ہی نہیں, بلکہ نیچے سے کوئی بندہ آتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ میں ہی عزیز ہوں, صحیح ہے. میں ہی دفتر کا مالک ہوں. اس حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ جو پچھلی ہماری ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی اس میں ہم نے ان رائٹنگ جی ایم گیس کو بھجوا دی ہے اور ایم ڈی گیس کو بھی, اور میٹنگ میں اس کے آفیسر کو کھڑا کر کے بھی اٹک کے آفس کا جو تھا اس کو بھی لاسٹ وارننگ دے دی ہے. اور اگر پھر بھی آپ لوگوں کو لگے کہ امپرومنٹ نہیں ہو رہی تو ہمیں بتائیں, پھر ہم ان کو کسی اور طریقے سے انشاءاللہ سنبھالیں گے. پیپ ڈال رہے ہیں علاقہ 6 تحصیل حضروں میں کہ ہم پیپ ڈالیں, مگر علاقہ 6 میں ایسے دیہات بھی ہے 120 سے زیادہ وہاں پہ گھر ہیں مگر وہاں پہ گیس نہیں ہے. منور آباد وہاں پہ کئی لوگ مجھے فون کرتے ہیں کہ وہاں پہ میں عرض کر دیتا ہوں, یہ نئی آبادی کی گیس ہے. نئی آبادی کی گیس میرے اختیار میں نہیں ہے. یہ یا میجر صاحب کر سکتے ہیں یا ملک امین صاحب کر سکتے ہیں, تو یہ سوال آپ ان سے کریں بیکاز یہ ان کے اختیار کا کام ہے, میرے اختیار میں نہیں. لیکن میں صاحب سے بات کریں گے. دو سوال آپ پلیز سر. میجر طاہر صادق کو کوآرڈینیشن کمیٹی ڈسٹرکٹ کا صدر بنایا گیا. کل پہلا اجلاس ہوا, مہینے میں 2 ہوں گے. نہیں, یہ دوسرا اجلاس تھا. ہاں نہیں, دوسرا اجلاس تھا. اس میں آپ نے شرکت بھی کی ہیں ممبر, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کوآرڈینیشن کمیٹی کے ضلع تک کی عوام کو کیا فوائد ملیں گے؟ دوسرا سوال سر میرا اچھا سوال کہ تحصیل حضروں میں عدالتوں کے قیام کے حوالے سے آپ لوگوں کی کیا کچھ کاوشیں ہیں؟ اچھا, ایک تو عدالتوں کے قیام کے حوالے سے میں پہلے بھی پریس کانفرنس کر چکا ہوں, آج پھر کہہ رہا ہوں, میں بار بار کہتا ہوں کچھ وکیل ہمارے حضروں کے میرے پاس آئیں, میرے ساتھ بیٹھیں, مجھے گائیڈ کریں, مجھے بتائیں. جوتیاں گھسانا میرا کام ہے, عدالتیں لانا میرا کام ہے, مجھے اس کام کی سمجھ نہیں آ رہی. میں منسٹری آف لاء میں بھی 2 بار جا چکا ہوں. میں بار بار کہتا ہوں وکیل کیوں نہیں آتے میرے پاس, پلیز آپ لوگ آئیں میرے پاس. ہاں دیکھیں نا, میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ میں کروا کے دے رہا ہوں, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ آئیں, مجھے بتائیں, مجھے سمجھائیں, مجھے سکھائیں, جو مجھے پیپر ورک چاہیے وہ مجھے دیں, پھر میں جانوں, عدالتیں جانیں, منسٹری آف لاء جانے, راجہ بشارت صاحب جانے, سی ایم صاحب جانے, میری جوتی جانے اور اس کو گھسانا جانوں. لیکن آئے تو صحیح نا میرے پاس. یہ 5 سے 6 مہینے پہلے بھی ریکویسٹ کی تھی, آج پھر کر رہا ہوں. اور یہ میں کوئی نہیں کہ صرف میڈیا پہ کر رہا ہوں, وکیلوں کو فونیں کر چکا ہوں کہ یار خدا کے لیے آئے تو صحیح نا, نہیں آتے مجھے بلائیں, میں آ جاتا ہوں, کہیں بیٹھ جاتے ہیں, کوئی بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں. نمبر 2, ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن کمیٹی بنائی گئی ہے چیف سیکرٹری صاحب کے آرڈر سے, چیف منسٹر صاحب کے ویژن کے مطابق. بند کرو. سی ایم صاحب کا ویژن یہ تھا کہ جی ایک ایسی کوآرڈینیشن کمیٹی بنائی جائے جس کے تحت ہر ڈسٹرکٹ میں ڈیولپمنٹ کو بھی اور جو ادارے ہیں ان کو مانیٹر کیا جا سکے بائی دی پبلک ریپرزنٹیٹیوز. اب اس کمیٹی میں جو ممبران ہیں, کنوینر میجر طاہر صادق صاحب ہیں, باقی اس میں سیکرٹری جو ہیں وہ ڈپٹی کمشنر ہیں, باقی ہم سب ممبرز ہیں. ڈی پی او بھی اس کے ممبر ہیں, ای ڈی او ہیلتھ, ای ڈی او ایجوکیشن, سی او ہیلتھ, سی او ایجوکیشن بھی اس کے ممبر ہیں, تمام اداروں کے سربراہ اس کے ممبر ہیں. میں بطور ضلع صدر اور بطور ٹکٹ ہولڈر PP2 میں اس میں بیٹھتا ہوں. ملک نوید صاحب جو میرے جنرل سیکرٹری ہیں ضلع کے, وہ بھی اس کے ممبر ہیں. کرنل اسلم مروت صاحب جو سیکرٹری گڈ گورننس ہیں وہ اس حوالے سے اس میں بیٹھتے ہیں, اور باقی تمام MPAs اور MNAs اس میں بیٹھتے ہیں. تو اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ جو کرپشن ہو رہی ہے, جو معاملات اداروں میں درست طریقے سے نہیں چل رہے, اور جو ڈیولپمنٹ ہے اس میں کام ناقص تو نہیں ہو رہا اور پراپر طریقے سے ہو رہا, اور ڈسٹرکٹ اٹک کی فیوچر میں کیا ریکوائرمنٹس ہیں, تو اس حوالے سے
میں سمجھتا ہوں کہ میجر طاہر صادق ایک سیزنڈ اور سمجھدار سیاستدان ہے. پچھلی میٹنگ جو انہوں نے کنڈکٹ کی حقیقی طور پہ میں ذاتی طور پہ بڑا متاثر ہوں. بڑے اچھے انداز میں, بڑے شائستہ انداز میں انہوں نے آلموسٹ تمام ایریاز کو کور کیا. اور یہ تھی دوسری میٹنگ, لیکن میجر صاحب نے پہلی میٹنگ, حالانکہ یہ کنوینر کا نوٹیفیکیشن میرے پاس اس سے پچھلی میٹنگ کا بھی آ چکا تھا, لیکن میجر صاحب اس میٹنگ میں نہیں آئے تھے, تو اس کی صدارت یاور بخاری صاحب نے کی تھی. اب اس دفعہ میجر صاحب نے کیا, اب ہر 15 دن بعد میجر صاحب ہی کیا کریں گے, اور انشاءاللہ تعالیٰ اس میں ہم آپ کو اچھے ریزلٹس دیں گے. اور مجھے خوشی اس بات کی بھی ہے کہ ایک سیزنڈ اور تجربہ کار سیاستدان کو کمان دی گئی ہے, تو امید کرتے ہیں کہ اب چیزیں کچھ بہتر سمت پہ چلیں گی. سر آپ بڑا کریں, ہم آپ کے لیے آج آپ کو تکلیف دی ہے. بلکہ کمنٹس میں 2-3 لوگوں نے پوچھا اس لیے, جو زمین آپ دیتے ہیں ڈفرینٹ جگہوں پہ یا ڈفرینٹ پروجیکٹ کے لیے, یا ودود صاحب نے دی ہے یا رشید صاحب نے دی ہے, اس کی پیمنٹ کسی بھی قسم کی یا کسی بھی ریٹ پہ آپ لوگوں کو ملتی ہے, یا یہ فری آف کاسٹ؟ نہیں سر, نہیں, یہ فی سبیل اللہ ہوتی ہے, اس کے نام پر یہ اللہ کی رضا کے لیے ہوتی ہے, اور یہ اس متعلقہ محکمے کے نام پہ چلی جاتی ہے. اور یہ بھی بتا دوں کہ جو زمین ایک محکمے کے نام پہ چلی جاتی ہے وہ پھر ساری زندگی واپس نہیں ہو سکتی, اس کے اوپر سپریم کورٹ کی رولنگ آ چکی ہے. تو آپ نے مفت زمین بھی دے دی اور ساری زندگی کے لیے اس سے ہاتھ بھی دھو دیے. ہم نے بل پاس کر دیا, اس سے پہلے کسی نے کیا ہے پریکٹیکلی بل؟ نواز صاحب ایک منٹ, نواز صاحب جب بل پاس ہوتا ہے نا تو وہ بل آپ کو ایک کور پرووائڈ کرتا ہے. وہ کور آج آپ کے پاس آ چکا ہوا ہے, اس کور کو آپ تھانے میں بھی استعمال کر سکتے ہیں, ڈپارٹمنٹ کے خلاف بھی استعمال کر سکتے ہیں, میرے خلاف بھی استعمال کر سکتے ہیں.